والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. 10ویں پارے کا آغاز ہے اور کل کی نشست میں 9ویں پارے کے آخری رکوعات کے اندر سورہ انفال کا ذکر شروع ہوا تھا. سورہ انفال جو کہ مدنی صورت ہے، 10 رکوع 75 آیات پر مشتمل ہے. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، اور اس سے مراد ہے میدان جہاد میں فتح کے بعد دشمن کا جو مال و اسباب ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. تو مال غنیمت کو قرآن نے انفال یا نفل کہا کیونکہ یہ جہاد میں ایک زائد چیز ہے، اور لڑنے والے مجاہد مسلمان کا مقصد مال غنیمت یا دولت نہیں ہوتا، یہ ایک زائد فائدہ ہے. اس صورت میں مال غنیمت کے یعنی انفال کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس اختلاف کو دور کیا گیا کہ تقسیم کیسے ہونی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاد کا حکم بھی اللہ نے دیا، جہاد کا طریقہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، لہٰذا جہاد کے بعد مال غنیمت ملے گا تو اس مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی اللہ پاک خود ہی بیان فرمائے گا. اور پھر سورت کے ابتدا میں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات یعنی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان کے بدن خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. قرآن کی تلاوت کے وقت جسم پہ لرزہ طاری ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن سننے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن سننے سے ان کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ بڑھتا ہے. پھر جو حصہ 9ویں پارے میں سورہ انفال کا ہے اس میں غزوہ بدر کے کچھ اسباب کا ذکر ہے، احوال کا ذکر ہے، طریقہ جنگ کا ذکر ہے کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کو چاہیے کہ ثابت قدم رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اور دیانتداری سے شجاعت اور بہادری کے ساتھ جہاد کریں. اور پھر اس کے بعد 10ویں پارے کے آغاز میں جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں جہاد کے مقصد کو بتایا گیا کہ جہاد کا مقصد جیسے ایک سرجن آپریشن کرتا ہے اور جسم میں سے زہر کو کینسر کو نکالتا ہے تاکہ انسان زندگی اس کی بچ جائے، جہاد کا بھی بس مقصد یہ ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تاکہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے. جہاد سرجری ہے فتنے کے زہر کو مٹانے کے لیے، اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی انسانیت دین پہ عمل کرے اور کامیاب ہو جائے. یہ جہاد کا مقصد ہے. جہاد کا مقصد مال و دولت نہیں، شہرت نہیں، انتقام نہیں، ملک ہوس گیری نہیں، جذبہ برتری نہیں، دنیا کی معیشت پہ قبضہ جمانا نہیں. یہ سارے وہ مقاصد ہیں جو آج کفار کی جنگ کے مقاصد ہیں. آج نیٹو فورسز افغانستان میں اور عراق میں، شام میں، برما میں، دنیا میں جہاں بھی آ کر ڈیرے جما رہی ہیں، ان کے بنیادی مقصد اصل میں دنیا کے مال و اسباب ہیں. لیکن مسلمان کے جہاد کا مقصد ہے دین کا غلبہ، فتنہ مٹانا اور مظلوم کی مدد کرنا. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں یہ بیان فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر پہلا کام مسلمان کا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. دوبارہ ذکر الہی کی تلقین ہے کہ عین جنگ کے دوران بھی جب دشمن سے فوجیں آمنے سامنے ہیں اور موت کا کھیل چل رہا ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو اور فثبتو، اور ثابت قدم رہو، اپنے دلوں کو مضبوط رکھو. اور پھر ایک اہم حکم دیا کہ آپس میں اختلاف مت کرنا، ولا تنازعوا، آپس میں مت لڑنا، جھگڑے منازعے مت کرنا. اگر ایسا کرو گے تو فتفشلوا، تم بزدل بن جاؤ گے. امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ آپس کے اختلافات، چاہے ایک سوسائٹی میں ہو، ایک خاندان میں ہو، ایک قوم میں ہو. ان اختلافات باہمی جھگڑوں کا بدترین نقصان ہے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جانا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہتا ہے اگر تم آپس میں لڑو گے
تو فتفشلوا تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم اور تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی، یعنی تم پھر کسی کام کے نہیں رہو گے، نہ اللہ رسول کی دین کی حفاظت کے لیے نہ اپنے کاموں کے لیے۔ تو یہ باہمی جھگڑوں کا نقصان ہے۔ وَاصْبِرُوا اور اہم حکم ہے کہ تم صبر کرتے رہو، اور یاد رکھنا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ان جیسے نہیں بننا۔ یہ ساری ہدایات ہیں کہ خاص طور پر جب مسلمان کا مقابلہ غیر مسلم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ جو منافقین ہیں، منافقین دین پر سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، ان کے دل میں منافقت ہے، کفر ہے، اور جو کفار ہیں ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمہارا دین پر سچا ایمان بھی ہے، تمہارا اللہ سے تعلق بھی ہے، لہٰذا تم ہی فتح یاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ یہ دو خوبیاں امت مسلمہ کے لیے اور ہر قوم کے لیے کامیابی کی اولین دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے سچے دل سے ایمان قبول کرنا، دوسری شرط ہے اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ٹھیک رکھنا، اسی پہ فتح کے فیصلے ملتے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 4 کے اندر فرمایا کہ دیکھو تم ہمیشہ دشمن سے مقابلے کے لیے اپنی تیاری پوری رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو طاقت ایک تیر اور گولی سے لے کر ایٹم بم تک، ہائیڈروجن بم تک، ایک ٹریننگ تک، جانوروں کے سدھانے تک، جتنی جہاد کی تیاری ہے، اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا جہاد کا، جنگ کا، وار کا بہت بڑا بنیادی اہم ذریعہ ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تم سے جو تیاری ہو سکے وہ تیاری کرو، لیکن اس تیاری کے بعد تم نے بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، ان چیزوں پہ نہیں۔ مومن شمشیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ایٹمی پاور بنو، ایٹمی پاور بنو، میزائل، طاقت، ہر چیز اپنے پاس رکھو، کیونکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں پر اپنا رعب جما کے رکھو۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، دشمن پر رعب ہونے سے کیا ہوگا؟ دشمن پہ تو آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی، آپ کا رعب اور دبدبا ہوگا، تو اس وجہ سے دشمن تم پہ حملہ آور ہونے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ جب دشمن تم پہ حملہ آور نہیں ہوگا تو تم تو خواہ مخواہ دشمن پہ حملہ نہیں کر رہے، تو تمہاری جنگ کی تیاری کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو مسلمان کا ہتھیار ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، نبی کی سنت میں، امن قائم کرنے کے لیے ہے، بے گناہوں کو مارنے کے لیے نہیں ہے۔ آج اسرائیل، امریکہ، دنیا کے نام نہاد امن پسند، حقیقت میں دہشت گرد ممالک یہ پوری دنیا کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ مسلمان ملک آپس میں لڑتے ہیں، دونوں کو اسلحہ بیچنے والے وہی غیر مسلم طاقتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ خود بچوں پہ، کچے مکانات پہ اور فیملیز کے اوپر ٹینک چڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم برسا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی اسلحہ سازی اور تیاری امن کے لیے ہے اور مظلوم کے دفاع کے لیے ہے، اور کفر کی اسلحہ سازی اور کفر کی اسلحے کی دوڑ اصل میں انسانوں پہ ظلم ڈھانے کے لیے ہے۔ تو پہلا حکم یہ دیا کہ تم تیاری پوری رکھو اور جنگ کی مکمل تیاری رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو تیاری ہے، اس تیاری کے باوجود ہمیشہ اسلام امن کی بات کرتا ہے۔ اگر دشمن لڑنے سے اجتناب کرے تو تم بھی صلح کر لو، اگر دشمن جنگ چھوڑ دے، لڑائی کو چھوڑ کر وہ صلح کی طرف آ جائے تو ہمیشہ تم بھی صلح کے لیے تیار رہو۔ یعنی خواہ مخواہ جنگ پیدا کر کے رکھنا، خواہ مخواہ جنگی حالات بنا کے رکھنا، خواہ مخواہ دشمن کے ساتھ لڑائی بنا کے رکھنا، یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ ہاں، اسلام نے باوقار طریقے سے اور با-رعب طریقے سے میدان جہاد میں بھی اور ہمیشہ کھڑے رہنے کا حکم دیا، لیکن جنگ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ایمان والوں میں باہمی محبت ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ اے نبی جی، اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا خرچ کر دیتے تو ایمان والوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پتہ چلا
کہ انسانوں کی آپس کی محبت، تعلق وہ اللہ کی عطا اور رحمت کی نشانی ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں میری اولاد میں آپس میں محبت ہو، تو ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محبت اللہ کے حکم کے بغیر اولاد میں نہیں پیدا ہوگی، خاندان نہیں جڑے گا، میاں بیوی میں محبت پیدا جب تک اللہ کا حکم اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوگی۔ پھر اگلے رکوع کے اندر مسلمانوں کو تلقین ہے جہاد کرتے رہنے کی، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، جہاد کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے مدد اترنے کی یہ شرط بیان کی گئی ہے کہ اب اللہ نے نرمی کر دی ہے، تم میں سے ایک آدمی کفار کے 2 کے مقابلے میں ہے۔ پہلے زیادہ تعداد تھی، اب صرف ایک مسلمان ہوگا تو 2 پہ غالب آ جائے گا۔ اگر 1000 مسلمان ہوں گے تو 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، یعنی اگر 1 لاکھ مسلمان ہوں گے تو 2 لاکھ کافروں کے لیے کافی ہیں، یعنی اگر 1 ارب مسلمان ہوں گے تو 2 ارب کافروں کے لیے کافی ہیں۔ یہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے، اس مدد کے لیے شرط یہ ہے کہ تم صبر سے کام لوگے، بے صبری نہیں کرو گے، جلد بازی نہیں کرو گے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم صبر سے چلو گے، صابرون، یہاں صبر لازمی شرط ہے اللہ کی مدد کے حصول کے لیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو غزوہ بدر کے قیدی ہیں، ان قیدیوں کو تمہیں سزا دینی چاہیے تھی، فدیہ لے کر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے حالات میں تمہیں ان بدر کے قیدیوں کو سزا دینی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، یہ اس سورہ انفال کا آخری رکوع ہے، اس سپارے کا 6واں رکوع ہے، کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کرتے ہیں، مال و جان سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ایمان والوں کو مدد کی، ان کو نصرت دی، ان کو ٹھکانہ دیا، یہ سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، نہ ہی ہجرت کی، نہ ہی جہاد کیا، تو ان کا تعلق ایمان والوں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو صحیح ایمان والے جن کی خوبیاں بیان کی، یہ وہ ہیں کہ جو واقعتاً سچے ایمان والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کے لیے تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ پاک صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ اصل سچے ایمان والے یہی صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہترین رزق کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ کہنا کہ بس چند صحابہ ایمان والے تھے، ثم معاذ اللہ، یہ کفر کے مترادف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے جتنے صحابہ ہیں وہ سب ایمان والے ہیں، صرف ایمان والے نہیں بلکہ حق کا اصل ایمان والے تو وہی ہیں۔ تو گویا کہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا اگر ایمان پرکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق تولا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے، سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے، 16 رکوع ہیں اور 129 آیات ہیں۔ اس سورت کے شروع میں توبہ، سورہ توبہ اس کا نام ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، نہ لکھی گئی نہ پڑھی گئی، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اعلان جنگ ہے، سزا کا بیان ہے، اور بسم اللہ کا تقاضا رحمت ہے۔ شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے۔ البتہ اگر سورہ توبہ کی تلاوت درمیان سے کہیں سے کی جائے، یعنی شروع سے نہ کی جائے، درمیان سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان براءت ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے پہلے رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور مہلت کے حوالے سے کتنی مہلت دینی ہے کفار کو، اس میں غور و فکر کیجئے۔ اور کچھ کفار وہ ہیں جن سے ایک متعینہ مدت کے لیے معاہدہ ہوگا، اس کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور کچھ کفار وہ ہیں کہ جن سے امن کا معاہدہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا۔ یہ وہ کفار ہیں جو امن چاہتے ہیں، فتنہ نہیں پھیلاتے، فساد نہیں مچاتے، ان کے ساتھ معاہدہ امن کا رہے گا اس وقت تک جب تک یہ امن کے ساتھ رہیں گے۔ پھر رکوع نمبر 2 کے اندر یہ بیان فرمایا
کہ تمہارا ان کفار سے جو وجہ مخاصمت ہے، لڑائی کس بات کی ہے؟ ایمان قبول نہیں کرتے، شرک اور کفر کرتے ہیں۔ اصل لڑائی ان کفار سے، منافقین سے، مشرکین سے، اصل لڑائی کی وجہ، اصل جنگ اور جہاد کی وجہ یہاں بیان فرمائی کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو وعدہ کر کے وعدے سے پھر جاتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں اور تم سے انتہا درجے کی دشمنی کرتے ہیں اور ہمیشہ تمہارا برا چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو، آیات کو بیچ ڈالتے ہیں، دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو اور قسموں کو توڑ دیتے ہیں اور یہ نبی کو ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، حضور کو ملک بدر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری برائیاں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے ان کفار کے ساتھ اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ دین میں رکاوٹ ڈالنا، امت پہ ظلم کرنا، دین کو مغلوب کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ وہ برائیاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے یہ قرآن نے ہمیں خارجہ پالیسی بتائی ہے، خارجہ پالیسی، اسلام کی خارجہ پالیسی دشمن سے دبنا نہیں ہے۔ اسلام کی پالیسی یہ کہ اگر دشمن تم سے جس زبان میں بات کرے تم بھی اسی زبان میں بات کرو گے، چاہے تم مالی لحاظ سے کمزور ہو، تمہارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، دشمن کی امداد پر تمہارا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہی مسئلہ ہے، ہمارے حکمرانوں کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کا ایمان دشمنوں کی طرف سے فراہم ہونے والی امداد پر ہے کہ ہماری امداد بند ہو جائے گی، ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی ذات پر، اس کی مدد پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے اور تمہاری خارجہ پالیسی دشمن کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات وہ برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا اگر دشمن ایسا کرے گا تو دشمن سے پھر صلح نہیں ہو سکتی، پھر امن کے معاہدے کرنا فضول ہے، پھر امن کے معاہدے کرنا احمقانہ سوچ ہے، پھر امن کے معاہدے کرنا یہ تمہاری نادانی ہے اور تم بزدلی کی بنا پہ، آج حکمرانوں کا یہی مسئلہ ہے کہ کہیں بزدلی آڑے آ رہی ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں عہدے اور کرسی کو طول دینے کا مقصد ہے، اس لیے دشمن کی دشمنی پر مبنی پالیسیوں کے باوجود امت مسلمہ کے لیڈر اور حکمران وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کی پالیسیاں اس حد تک گئی گزری ہیں کہ جو دشمن ملک فرانس جیسے اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں یہ ان کے خلاف بھی سٹینڈ لینے کی حیثیت میں بالکل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دلوں کے اندر ایمان کمزور ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں ان دشمنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن پڑھیے اور آج کل کے حالات، بالخصوص پاکستان کے حالات پہ غور فرمائیے کہ کیا حالات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم دشمنوں سے مت ڈرو، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو؟ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کیا تم ڈرتے ہو انڈیا مشرک سے، تم ڈرتے ہو فرانس مشرک سے، ان ظالموں سے، اللہ کے نبی کی سرکاری طور پہ توہین کرنے والوں سے؟ قرآن کہتا ہے ان سے مت ڈرو، اللہ حقدار ہے، احق ان تخشوا، اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم ان کے بجائے تم اللہ سے ڈرو۔ جب تم ان کی اطاعت کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ اب دو راستے ہیں، یا ان کی بات مان کے ان سے ڈر کے اللہ کو ناراض کر لو، یا اللہ سے ڈر کر دشمن کو ناراض کر لو۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا اللہ کو راضی کرو یا دشمن کو راضی کرو۔ اب قرآن کہتا ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ اللہ سب سے پاورفل ہے، اس کی طاقت سب پہ غالب۔ اگر اللہ کو ساتھ لے لو گے دنیا کی ساری فوجیں تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ غزوہ بدر اس کی بہترین مثال ہے، اس کا ذکر صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ جو مشرکین ہیں، یہ مشرکین اپنے آپ کو بڑا نیک، بڑا پارسا سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ جی ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم کعبے کی مجاوری کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کے نگران ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارے نیک، جن کاموں کو تم نیک سمجھتے ہو، ان کاموں کے باوجود تم نے چونکہ ایمان قبول نہیں کیا، اس لیے تم اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے۔ اب دیکھیے
قرآن نے کتنا واضح انداز میں بتا دیا کہ جب تک سوچ ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی ایمانی سوچ نہیں ہوگی، تب تک یہ نیکیاں، دنیا کی نیکیاں، مسجد تعمیر کر لینا، غریب کی مدد کر دینا، سڑک پل بنوا دینا، فلاحی کام کر دینا، جب تک سوچ ایمانی نہیں ہوگی تب تک فلاحی کاموں کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ ورنہ مشرکین سے بڑھ کر کون ہوگا کہ کعبے کے مجاور ہیں، کعبے کی بیت اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، حاجیوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سوچ ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا کہ تمہاری اس غلط سوچ کے ساتھ ساتھ یہ نیکیاں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو مسجدوں کو وہ آباد کرتا ہے، بیت اللہ کو وہ آباد کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جو صحیح معنی میں نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اہم چیز وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، صرف ایک رب کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور مشرکین ان کے عجیب و غریب عقائد و نظریات ہیں، لہٰذا ان باتوں کے باوجود تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والوں کو یہ ترغیب دی جا رہی کہ اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت کم ہے، تمہارے پاس فوجی طاقت کم ہے، تمہارے پاس اسباب و وسائل کم ہیں، تو یاد رکھنا یہ چیزیں تمہیں جہاد سے نہ روکیں، اللہ کے حکم سے تمہیں یہ چیزیں مت روکیں، کیونکہ اللہ نے تمہاری بے شمار دفعہ پہلے بھی مدد فرمائی ہے۔ تم کمزور تھے، مال و اسباب نہیں تھے، افرادی قوت نہیں تھی، اس رب نے تمہاری پہلے بھی مدد کی ہے، بہت سے موقعوں پہ مدد کر چکا ہے، لہٰذا تم ان چیزوں کے باوجود اللہ کے فیصلے پر تم مطمئن رہو۔ اور یاد رکھو کہ جو مشرکین ہیں یہ ناپاک ہیں، انما المشرکون نجس، صرف ناپاکی ظاہری نہیں ہوتی، جسم پہ کوئی ناپاکی لگ جائے، اصل ناپاکی تو دل کے اندر ہے، سوچ کے اندر ہے۔ اگر دل میں، سوچ میں کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں تو یہ وہ ناپاکی ہے کہ جو ظاہر کی پاکی سے بھی دور نہیں ہوگی۔ ایک انسان بڑا خوبصورت لباس پہن لے، مہنگا لباس، پرفیوم استعمال کرے، لیکن دل میں کفر ہے، دل میں شرک ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ ناپاک ہیں، کیونکہ دل میں ناپاکی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ آئندہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، چنانچہ حدود حرم کے اندر کفار اور مشرکین کا داخلہ اللہ نے منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم اگلے رکوع کے اندر فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی جتنی اقوام ہیں، امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ امت مسلمہ دنیا کے تمام اقوام کے مقابلے میں امت مسلمہ کو سٹینڈ لینا چاہیے، امت مسلمہ کو کھڑے ہونا چاہیے، حق کی خاطر، دین کی خاطر، مظلوم کی خاطر، چاہے وہ لوگ یہودی مقابلے پہ آئیں، عیسائی آئیں، مشرک آئیں، منافق آئیں، کوئی اور مجوسی پارسی آئے، امت مسلمہ کا مقام یہ ہے جو نبی نے کر کے دکھایا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے کیسے سینہ تان کے ساری زندگی حق پہ کھڑے رہے ہیں، مکی زندگی دیکھیے، مدنی زندگی دیکھیے، جتنے مخالفین تھے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، حکم الہی کے مقابلے میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے لیے کیا اور کسی کی پرواہ نہیں کی۔ لہٰذا اس امت مسلمہ کا کام بھی یہ ہے کہ تمام دنیا کی باطل اقوام کے مقابلے میں امت مسلمہ کھڑی رہے۔ ہاں 4 مہینے ایسے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر امت مسلمہ لڑائی نہ کرے، آرام کر سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ دشمن اسلام لوگ ہیں، ان کا مقصد ہے کہ یہ اسلام کے خلاف افواہیں پیدا کریں، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام ہے دین کے اندر کجروی نکالیں، یہ دین کو، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو یعنی دین کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسا ہونے نہیں دے گا، اللہ نے اس دین کو تمام دنیا پہ انشاءاللہ غالب کرنا ہے، پہلے بھی غالب آیا، آج بھی دین علمی لحاظ سے غالب ہے، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے یہ دین عملی لحاظ سے بھی غالب آ کر رہے گا۔ اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ جو جہاد ہے یہ امت کے کسی 1-2 افراد پہ فرض نہیں ہے، جہاد یا 1-2 جماعتوں پہ فرض نہیں ہے،
بلکہ جہاد پوری امت پر فرض ہے۔ ہر ایک نے جہاد اپنی حیثیت سے کرنا ہے، کسی نے مال سے، کسی نے قلم سے، کسی نے علم سے، کسی نے تلوار سے۔ ہر ایک پر جہاد پوری امت کا فرض ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اور امن کے لیے، فتنہ مٹانے کے لیے امت برسر پیکار رہے۔ اور دنیا کی چیزیں انسان کو جہاد سے روکتی ہیں، یہی لالچ ہے آج۔ اس لالچ نے امت کو جہاد سے روکا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی چیزیں فما متاع حیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، انتہائی تھوڑی سی چیز ہیں۔ لہٰذا دنیا کی لالچ اور دنیا کے مفادات کی وجہ سے جہاد جیسے اور دین کی خدمت جیسے اعمال کو مت چھوڑو۔ لہٰذا تم جس بھی حالت میں ہو، تم کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہمیشہ اس حکم کے لیے نکلے رہو۔ پھر اللہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو ہجرت کا واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں اور غار ثور میں آپ نے پناہ حاصل کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی دین کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کی مدد اور دین کی مدد خود ہی کرے گا۔ اللہ تمہارا امت کا محتاج نہیں ہے۔ سارے انسان اگر دین کا کام آج چھوڑ دیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ بغیر کسی سبب کے بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے نبی کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ آپ غار ثور کے اندر موجود ہیں، دشمن سر پہ آ گیا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی اب دشمن تو سر پہ آ گیا۔ آپ اللہ کے نبی حضور کی وجہ سے غمگین ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ایک نے دوسرے سے یہ بات فرمائی، یعنی حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائی، اذ یقول لصاحبہ، اس آیت سے، آیت نمبر 40 سے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے قرآن سے۔ اسی لیے پوری امت کے علماء کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جو انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابی اور مومن ہونے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا اصل میں قرآن کا انکار کرنا ہے، قرآن کو نہ ماننا ہے، اور قرآن کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ لہٰذا صحابیت صدیق اکبر کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا اس ضمن میں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تم اللہ کے حکم پہ چلو گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ رکوع نمبر 7 کے اندر کہ جو منافقین ہیں یہ خود کو جہاد سے دور رکھتے ہیں، خود کو جہاد سے دور رکھتے ہیں۔ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس صورت کے کئی رکوعات کے اندر منافقین کی عادات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی قابل غور، قابل توجہ بات ہے۔ اگر اس سپارے کا، سورہ توبہ کا خلاصہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہوگا۔ مختلف رکوعات میں مختلف مقامات پہ منافقین اعتقادی کی جو بری عادات بیان کی گئی ہیں، آج ہمیں اور پوری امت کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ عادات خدا نخواستہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ یہ وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا سب سے زیادہ غضب منافقین پہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں وہ عادات کیا ہیں؟ پورے صورت کے اندر جو بکھری ہوئی ہیں ان کو ہم یکجا بیان کرتے ہیں۔ منافقین کی بری عادات میں سے پہلی عادت ہے راہ جہاد سے فرار اختیار کرنا، جہاد سے بھاگتے تھے۔ دوسری بری عادت ہے مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، حسد کرنا۔ تیسری بری عادت ہے دنیا کی لالچ، دنیا کی لالچ، مفاد پرستی، موقع شناسی۔ اور تیسری بری عادت ہے مصیبت اور جہاد کے موقع پر اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دینا۔ منافقین ایسا کرتے تھے، جہاں کوئی مصیبت آتی تھی تو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی بری عادت ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا۔ یہ منافقین ہر وقت مسلمانوں کی جاسوسی میں لگے رہتے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کے راز لے کر کفار تک پہنچانا، مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانا۔ نماز میں سستی کرنا، نماز پڑھنے سے کترانا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اگر کرتے بھی تھے تو نہ چاہتے ہوئے، اللہ کی راہ میں نہ چاہتے ہوئے خرچ کرنا۔ جھوٹی قسمیں اٹھانا کہ ہم تو مسلمانوں میں ہیں، ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو بڑے محب وطن ہیں۔
محب دین، جھوٹی قسمیں، جھوٹے دعوے اور نعرے اٹھانا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے ان منافقین کی عادت یہ ہے کہ یہ مجبوراً مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے اور اس دنیا کے معروضی حالات کا جائزہ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ منافقین وہ بد فطرت خصلت مخلوق ہے کہ یہ مجبوراً مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ جہاں ان کی مجبوری ختم ہوگی تم دیکھنا یہ کسی اور کی پناہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ آج دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بظاہر نام مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں میں رہتے ہیں، مسلمانوں پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن جہاں انہیں موقع ملتا ہے کبھی جا کے انڈیا کی پناہ لے لیتے ہیں، کبھی جا کے برطانیہ کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی تھی کہ اپنے مفاد، جب تک مفاد ہے تب تک مسلمانوں میں رہیں گے، جب مفاد ختم ہو جائے گا پھر قرآن کہتا ہے تم دیکھو گے کہ یہ کیسے اڑ کے جا کے غیر مسلموں کی پناہوں کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو آج یہی حالت ہے، غلط صحیح کا فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ جو ایمان والے ہیں وہ ہر حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے، اور جو منافق ہیں یہ مفاد کی خاطر مسلمانوں میں شامل ہوں گے، مفاد ختم ہوگا غیر مسلموں کی پناہ لے لیں گے۔ اسی طرح یہ اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، منافقین کی نشانی۔ اب یہ منافق کون ہیں؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ظاہر کرتے لیکن ہیں منافق۔ ان کی عادت ہے نبی پہ اعتراض کرنا۔ آج ایسے بدبخت موجود ہیں معاذ اللہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن نبی کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی پہ طعن کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کو تکلیف دینا، حضور کو تکلیف دینے کی کوششیں۔ امی عائشہ صدیقہ پر تہمت ان منافقین نے لگائی، دشمنی امی عائشہ سے نہیں تھی، دشمنی حضور سے تھی، اصل میں حضور کو تکلیف دینا مقصد تھا۔ ان کی ایک بری عادت کہ یہ خالص ایمان لے کر نہیں آتے، یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی کی باتوں پہ ہنسنا، سنتوں کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کی عادت تھی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ منافقین آپس میں تو ایک ہیں لیکن تمہارے خلاف ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ منافقین کی عادت برائی کا حکم دینا، اچھائی سے منع کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ کو بھلا دینا، یہ ساری جتنی باتیں ہیں، اور جہاد سے پیچھے رہنے پہ خوش ہونا۔ اس صورت کے آخری رکوعات کے اندر، آخری پارے کے آخری رکوعات کے اندر فرمایا یہ منافقین جب جہاد سے پیچھے رہتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم جہاد سے بچ گئے، لیکن ساتھ فرمایا کہ جہاد سے پیچھے رہنا یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو انتہائی غریب ہیں، انتہائی بیمار ہیں، انتہائی کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جو انتہائی کمزور، جن کا کوئی شرعی عذر ہے، شرعی عذر کی بنا پر اگر یہ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن منافقین بغیر کسی عذر یا مجبوری کے جہاد سے پیچھے رہ رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو گیا۔ اب یہ ساری منافقین کی علامات تھی۔ آخر میں سن لیجئے ان منافقین کا انجام کیا ہے، تاکہ اللہ ہمیں اور امت کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ انجام کیا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ نے منافقین کے خلاف جہاد کا حکم دیا، منافقین کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، کبھی ان کے دل سے منافقت باہر نہیں آئے گی، ایمان اندر نہیں جائے گا۔ فرمایا اے نبی جی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، نرمی کوئی نہیں ہے، ان منافقین پہ رحم دلی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی برائیوں کا عذاب ان پر ہے۔ اور پھر ذلت اور رسوائی ان دنیا اور آخرت میں ان پہ مسلط کر دی گئی۔ ان کی ایک سزا یہ کہ اللہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکے گا۔ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی رحمت عالم ہیں، آپ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ آپ منافقین کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے۔ حضور منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن ابی جو تمام منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، حضور کا سب سے بڑا دشمن، حضور کو زہر دلوانے کی سازش کرنے والا، اسلامی ریاست کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے والا، بغاوت پھیلانے والا، امی عائشہ پر تہمت لگانے والا، اتنا بدبخت ترین انسان جب یہ مرا تو حضور رحمت عالم ہے، حضور نے اس کا جنازہ خود پڑھانے کی کوشش
پڑھانے کے لیے آگے نکلے۔ عرض کیا گیا، عمر فاروق نے عرض کیا، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ بدبخت ہے، اس کا جنازہ آپ مت پڑھائیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا کیونکہ اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا۔ اللہ کا عذاب اور غصہ دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کو منع فرمایا، اے نبی جی آپ نے آئندہ کسی منافق اعتقادی کا جنازہ نہیں پڑھانا، کسی کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، حتیٰ کہ ولا تقم علی قبرہ، کسی منافق کی قبر پہ کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اور اے نبی جی آپ یاد رکھیے، اگر آپ اس کے بعد آئندہ کبھی کسی منافق کے لیے مغفرت کی دعا اگر کریں گے، ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ، 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی کہہ دیں یا اللہ بخش دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے تو میں اللہ ان کی مغفرت پھر بھی نہیں کروں گا معاذ اللہ۔ اب آپ غور فرمائیے، ہمارے لیے مقام غور ہے کہ منافقین کی جو برائیاں بیان کی گئیں، ان پر اللہ کا غصہ اتنا ہے کہ ان کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، اور جو ایمان کی حالت میں ایمان کے بغیر دنیا سے گیا مغفرت نہیں۔ ساتھ یہ فرمایا اگر ان منافقین میں بھی کوئی سچے دل سے ایمان لے آئے تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن انہیں ایمان نصیب ہوگا نہیں۔ کافروں کو تو ایمان نصیب ہو جائے گا، منافقین میں سے شاید ہی کسی کو ایمان نصیب ہوا ہو، تو ایمان سے محرومی ان منافقین کی نشانی ہے۔ تو آج جو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، تو ان کے لیے اس 10ویں پارے کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا ایک ترازو میں تول لیں، اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو اس 10ویں پارے کے ترازو میں ذرا تول کے دیکھ لیں، اس آج کی افطاری سے پہلے کہ ہماری عادات اور اخلاق اور فکر اور نظر وہ ایمان والوں کی ہے یا ایمان سے محروم ہونے والوں کی ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔